پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا, اس نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی. اللہ کے رسول نے آمین کہی, آمین. یہ لفظ ہر وقت اپنے دماغ میں گھومتے رہے آپ لوگوں کہ ہم نے اپنی مغفرت کرا دی. جو روزہ ہم نے رکھا تھا, شام کو جو افطار کر رہے ہیں, کیا سارا دن صرف ہماری زبان کا روزہ تھا؟ کیا ہماری نفس کا روزہ تھا؟ ہماری آنکھوں کا روزہ تھا؟ ہمارے کان کا روزہ تھا؟ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کا روزہ تھا؟ روزہ یہ نہیں کہ ہم نے بس صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا ہے. روزہ ہماری آنکھوں کا بھی ہے, حیا میں رہنا ہے. ہمارے کانوں کا بھی ہے, گانے وانے سننے نہیں, فضول کسی کی غیبت نہیں سننی, کسی کی برائی نہیں سننی, صرف قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, اللہ کے پیارے حبیب کا درود و سلام سننا ہے انشاءاللہ. ہم جس پاؤں پہ کہیں رزق کے لیے گئے, کہیں حرام کی طرف تو نہیں جا رہے. جو ہمارے ہاتھ کام کریں, کسی حرام, کسی کا حق تو نہیں مار رہے. یہ روزہ ہے, اس کو روزہ کہتے ہیں. تبھی قبولیت ہوتی ہے, تبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ تیرے اور میرے بیچ میں جتنا وہ فاصلہ ہے, قریب ہے ہم دونوں, تو اتنا اور کوئی قریب ہے آپ کے؟ تو وہ بادشاہ کیا فرماتا ہے, ہاں ایک آخر میں امت آئے گی جس کو ایک مہینہ دیا جائے گا, جس کو رمضان, صیام کا مہینہ, رمضان کا مہینہ کہا جائے گا. کہا جب افطاری کا وقت ہوگا اور وہ افطاری کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے, اور جب میرا نام لیا جائے گا اور وہ افطاری کریں گے, اس وقت اس میں اور میرے میں بال برابر بھی پردہ نہیں ہوگا, یعنی فاصلہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا کرم اس روزے کی, اتنی برکتیں ہیں. پھر حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اس روزے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی, ہر دعا قبول ہوتی ہے. دعائیں مانگتے جاؤ. اس روزے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ پہلے بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے مانگتے جاؤ, مانگتے جاؤ. وہ کریم رب ہے, دیتا جائے گا, آپ کو کرم کرتا جائے گا. 3 دعائیں, تین مقامات رکھتی ہیں ایک دعا. ہم کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہر دعا قبول ہوتی ہے. ان کے 3 مقامات ہوتے ہیں. ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ رب اسی وقت تیری قبول کر دیتا ہے, وہ کام کر دیتا ہے. ایک حصہ رکھ دیتے ہیں اللہ پاک کہ آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اللہ پاک اس دعا کے ساتھ وہ مصیبت ٹال دیتا ہے. ایک آخرت میں رکھتا ہے کہ جب تم جنت میں چلے جاؤ گے اور اللہ پاک کہے گا یہ سارے باغات تیرے ہیں. جب یہاں خوش ہوتے ہیں نا کہ یار یہ آم کے باغ میرے ہیں, یہ کھجوروں کے باغ میرے ہیں, یہ انگور کے باغ میرے ہیں, کتنا خوش ہوتے ہیں. چھوٹے سے باغ کے وہاں بڑے بڑے ایکڑوں کے حساب سے, ہزاروں ایکڑوں کے حساب سے آپ کے باغ ہوں گے. تو آپ پوچھو گے یا اللہ یہ کس ثواب کے عوض میں دیا؟ کہا جب پوری رات دعائیں مانگتا تھا, جب آپ دعائیں مانگتا تھا اور وہ دعائیں میں تیرے لیے قبول کر کے رکھا جاتا تھا, یہ اس کے عوض میں نے باغ عطا کیا. پھر بندہ روئے گا کہ اللہ جو دنیا میں مانگی تھی وہ بھی نہ قبول کرتا تو آج یہاں کام آ جاتا. بندہ کبھی بھی نہیں